وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 سے 282 آج کے سبق کا موضوع قرض لین دین کے آداب. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 278. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا، چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سود نہ چھوڑو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل زر ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے کشادگی تک ہونے تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر بخش دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. سامعین کرام، سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو، جو سود جو بچا ہے وہ چھوڑ دو. بہرحال سود جو ہے سامعین کرام انسانیت پر ظلم کے مترادف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تمہارا اصل راس المال بھی ضائع ہو جائے نہیں، بس سود چھوڑ دو، باقی لے لو. تو بہرحال یہ آیت واضح ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں یعنی ہمارے لیے مضمون ہے، وہ یہ ہے
سود کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہ چھوڑو سود کو، لین دین اس کا جاری رکھو، تو یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ایسا ہے گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ دیکھیں یہ آیت، یہ بات درست ہے کہ سود کے بارے میں ہے، اور لیکن اس کا دائرہ جو ہے ہم وسیع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن سے ہم اس آیت کو، مضمون کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی کوشش، تو قرآن میں تو اور ہے جگہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کتب الذین من قبلہم، جو لوگ، یا اس طرح ایک اور آیت بھی ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، وَكَمَا قال ایسی آیت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو دیکھیں در حقیقت ایک بات اگر میں یعنی بنیادی طور پہ تمہید کے طور پہ آپ کو کہہ دوں اور مضمون کو تھوڑا سا وسیع کر لوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اب اللہ کی ملاقات کی تیاری اس نے کرنی ہے، تو اس کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے۔ اگر انسان، کوئی بھی انسان اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اب کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں زندگی گزارے گا۔ دیکھیں مضمون میں تھوڑا سا عام کر رہا ہوں تاکہ اور معاملات میں بھی آپ تھوڑے سے اویئر ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو عام زندگی میں ہم چندہ اہمیت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں سامعین کرام بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ در حقیقت اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ بالواسطہ طور پہ، غیر ارادی طور پہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ میں مصروف ہیں۔ دیکھیں زندگی کے احکامات جو کہ شریعت ہے وہ صرف سود تک محدود نہیں ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، مال کمانے کے اور خرچ کرنے کے بارے میں احکامات ہیں، خانے کی زندگی گزارنے کے بارے میں معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خانے کی ابھی مضمون آئے گا اور گزر بھی چکا ہے کہ یہ تلک حدود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لہٰذا اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو در حقیقت اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ مومن کے شایان نشان ہے۔ اگر کوئی تقوی کا راستہ نہیں اختیار کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی زندگی جو ہے من چاہی زندگی تو ہم سب لوگ گزار رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور فسق، اس کو کہتے ہیں فسق، نافرمانی۔ تو فاسق تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی دیکھیں فسق ایک رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا یہ دراصل فاسق ہے۔ فاسق نافرمان، اور فاسق کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے کم از کم۔ یہ میں بات چیت تو کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا دین کو، کیونکہ ہر چیز میں ہم نے یعنی ایک غلط نظریہ اپنایا ہوا ہے۔ دین کے گزارنے کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں عمومی طور پہ۔ دیکھیں نماز، روزے، حج کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، باقی زندگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔
اور میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں گھر کی، جو خاندان معاشرے کی اکائی ہے وہ میاں ہے بیوی ہے۔ اب یہ میاں بیوی آپ کو معلوم ہے سامنے کا کہ بسا اوقات عالمات ہوتی ہیں، یعنی دین کو جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو احکامات کو جانتی ہیں، لیکن وہ بھی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کریں، کیا میاں اور کیا بیوی۔ تو بہرحال یہ بڑی مطلب یہ ہے کہ پریشان کن بات ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف سودی معاملات نہیں ہیں، یہ ایک حکم تھوڑی ہے جو حرام ہے۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ حرام ہے بلا کسی وجہ کے، تو وہ بدتمیزی اکثر ہوتی رہتی ہے۔ بیوی جو ہے خاوند تھوڑی سی کمزوری دکھاتا ہے تو بیوی سر چڑھ کے بولتی ہے، اسی طرح خاوند جو ہے بیوی کو جب کمزور دیکھتا ہے تو وہ سخت بات کہتا ہے اور اس کی بے حرمتی کرتا ہے بیوی کو۔ بے حرمتی مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت نہیں کرتا شوہر جو ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یہ دیکھیں ہماری عوام کی زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ یہ من چاہی زندگی گزار رہی، اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ قصہ کوئی نیا تو نہیں ہے، پرانا صدیاں بیت گئی ہیں کہ اسی طرح ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، تو اس میں تو پھر یہ جو ہے بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، در حقیقت ہمارے ساتھ اسی لیے برا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یعنی مناسب سلوک نہیں کر رہے۔ بہرحال اب یہاں آیت نمبر 289 جو ہے 79، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگی، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ تو نہیں کر سکتا، اور ہم تو ارادتاً نہیں کر رہے، غیر ارادی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ میں مصروف ہیں۔ دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے میں تو دیکھیں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اس سبق سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو بہرحال انسان اگر زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف گزارے تو اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات میں نوٹ کر لوں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم نے قرض دیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تم اس کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، لیکن اگر اس کو معاف کر دو۔ عام طور پہ تو ایسا رویہ نہیں ہوتا سامنے کرام، ایک قرضہ ہے آپ نے کسی کو اگر دے بھی دیا تو یعنی حالات اچھے تھے، آپ کی تعلقات ٹھیک تھے، پھر کہیں انبن ہو گئی تو آپ اس پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے تو وہ پیسے دو، اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ آج اچھی طرح آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ تو نہ مطلب یہ ہے کہ انسان اب ظاہر ہے کہ تعلقات خراب ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ ان سے تعلقات اچھے رہتے تو بس آپ پیسے بھی نہ مانگتے، لیکن اب تعلق خراب ہو گیا ہے، آپ بدمزہ ہو گئے تو پھر آپ پیسے مانگنے میں سختی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، قرض دار کو قرض میں مہلت دینی چاہیے۔ اول تو آپ قرض ہی نہ دیں، یعنی اگر آپ نے سختی کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سختی کریں، آپ قرض دینے سے انکار کر دیں۔ یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اب یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ 5 لاکھ روپے مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے 5 لاکھ روپے کسی کو دوستانے میں دے دیے، قرض حسنہ، تو لیکن تعلقات خراب ہو گئے
تعلقات بس ظاہری وجہ سے، ہماری تو ساری زندگی ظاہر کی بنیاد پہ چل رہی ہے، کبھی تعلق اچھا ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ والے جو ہیں وہ یعنی کسی سے ناراض اگر ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، بغض رکھتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو مالی نظام ہے تو اس میں تو اگر ایک شخص کافر بھی ہے آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو بہرحال وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کرو تو بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم واپس کیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اور اللہ تعالی ہمیں روز قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے بچو، یعنی اس دن کی ہولناکی سے بچو۔ دیکھیں وہ دن جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کا دن اور حشر کا دن جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور تو ان پہ بڑا سخت ہوگا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے یہ دن بڑا مہربانی کا ہوگا، نتیجے کا دن ہاں وہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، مزہ آ گیا، تر و تازہ ہوں گے۔ تو مومن کے لیے وہ دن تو کوئی پریشانی کا دن نہیں ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا کافروں کے لیے، اور مومنوں کے لیے تو جناب ملاقات کا دن ہے۔ ہاں، شاعر کہتا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو زیارت کا دن ہے۔ حضور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو وہ دن ہے جس کو ہم نے نہ ہمیں اس پر یقین ہے اور ہم اس کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حشر کا دن صرف کل کی بات ہے، آج دنیا ہے اور کل آپ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پوچھا جائے گا نا، آپس میں ایک دوسرے سے، یہ فاسق لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے بھئی تم، یعنی دنیا میں، قبر میں اور دنیا میں زندگی، یہ ساری زندگی دیکھیں، حیات برزخی اور دنیاوی حیات جو ہے تو عموماً جو ہے حیات برزخی تو زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اب جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا مثال کے طور پہ، تو اس وقت 2020 تک تو 5-6 ہزار سال ہو گئے ہیں، اور پھر نہ جانے کب تک یہ دنیا رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ لگا لیں، مثال کے طور پہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 10,000 سال لگا لیں، تو قیامت تو قریب ہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ 5,000 آپ کے لیے تو یہ قیامت کل ہے۔ جب آپ کی آنکھیں ظاہر کی بند ہو جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ نہ سمجھے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن جو ہے وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے کہ بھئی ایک دن یا آدھا دن، کچھ دن کا کچھ حصہ تھا۔ تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم ڈرو اس دن سے جس دن تم واپس کیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔
ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، اچھا یا برا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری جگہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہاں اسے دیکھ لے گا، پا لے گا، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، یا برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہ سوچے، یعنی ہماری تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اس معاشرے کا تعلق ہے، ہمارا تو قطعاً یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، آزاد زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کی طرف رخ ہے، تو یہ تو بڑا ایک تکلیف دہ ماحول ہے۔ اللہ، تو بہرحال ایک دن ایسا ہوگا جب ہم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہم سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت، ایسے ہی الفاظ ہیں لیکن لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام مضمون سامعین کرام جاری ہے، اور تقریباً ایک آیت رہتی ہے اس کے بارے میں، وہ بھی پیسوں کے لین دین کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تمہارے درمیان ایک کاتب انصاف سے لکھے، ولا یأبی کاتب، اور انکار نہ کرے، ان یکتبہ، یعنی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، ولا یأبی کاتب، انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جو اللہ نے اسے تعلیم دی ہے، تو فلیکتب، چاہیے یہ کہ اسے لکھ دے، وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھاتا جائے وہ جس پر قرض ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ املا کرائے کہ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لیے اتنے وقت کے لیے، ولا وغیرہ وغیرہ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے، لکھائی میں کچھ کم نہ کرے، پورا پورا جو کچھ معاہدہ طے ہوا ہے اس کو پورا پورا جو قرض دار ہے وہ لکھوانا چاہیے۔ تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ شخص جو جس پر حق ہے وہ اگر زیادہ ہوشیار نہیں ہے، املا نہیں کرا سکتا، سفیہن، بے وقوف یا بے عقل، اور ضعیفاً، یا کمزور ہے، اور لا یستطیع ان یمل، یا قدرت نہیں رکھتا لکھوانے کی، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اسے چاہیے کہ لکھائے اس کی طرف سے اس کا سرپرست ولی، بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ کر لو دو اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اور اگر دو مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتین، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن تردون، جو تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تدل احداہما، یہ دو عورتیں اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، یعنی گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور تم سستی نہ کیا کرو کہ تم لکھو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ، الی اجل، میعاد تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لیے، وادنی الا ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، لیکن یہ کہ ایک تجارت جو ہاتھوں ہاتھ ہو،
تدیرونہا جس کو تم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ وہ نہ لکھو. یعنی روزمرہ کی معمولات، صبح کوئی لے گیا، کوئی سودا لے گیا، تم نے لکھ لیا یادداشت، شام کو اس نے پیسے دے دیے، تو اس پہ مطلب اسٹامپ کی ضرورت نہیں ہے. روزمرہ کے جو کاروباری معاملات ہیں یہ تو اس صورت میں جب ایک انسان ایک معینہ رقم معینہ مدت تک کے لیے قرض لے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ لکھوا لو معاملہ جو بھی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا گناہ جو ہے وہ تم پر ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقوی اختیار کر لو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تعمل وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سود کا لین دین اگر تم جاری رکھو گے، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ. بحرب من اللہ ورسولہ چلیں میں آپ کو صرف تلاوت کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے نا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر وہ قرضدار تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو مہلت دے دو اسے کشادگی ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا اچھا چلیں تلاوت ہی کرتے ہیں. وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم بخش دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اچھا چلیں. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے ثم توفا. چلیں ترجمہ ہی سنا دیں، وہ بار بار وہ آ رہا ہے نا زبان پہ، ترجمہ آ رہا ہے. ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا. کل نفس ما کسبت ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ جب تم معاملہ کرو ادھار کا ایک مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور تمہارے درمیان کاتب انصاف سے لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ انکار نہ کرے کاتب کہ وہ لکھے جیسے اس کو اللہ نے سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ تو اسے چاہیے کہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور لکھاتا جائے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی قرض، جس مقروض لکھوائے املا بولے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور لکھوانے میں کوئی چیز کم نہ لکھوائے، جو معاہدہ ہوا ہے پورا لکھوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی مقروض سفیہن بے عقل ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل یا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے یہ کہ لکھوائے اس کا سرپرست انصاف سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو دو اپنے مردوں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد اس وقت نہ حاضر ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن تردون من الشہداء، جو تم پسند کرو گواہوں سے، ان تدل احداہما، دو عورتوں کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہی دینے والے وقت گواہی کے انکار نہ کریں، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ طریقہ زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لیے، وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جسے تم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہ نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ کر لو جب تم سودا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، تکلیف یعنی لکھنے والا اور نہ گواہ یہ دونوں نقصان نہ کریں، تکلیف نہ دیں، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر یہ ایسا کرو گے تو یہ بے شک یہ تم پر ہی گناہ ہوگا اس کا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سکھاتا ہے تمہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مومنو خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو. اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرے. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا. یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم